السلام علیکم، تلکو چیری کے ساتھ مینگل اپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کریں گے، بالخصوص پاکستان میں جو حالیہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس پہ لوگوں کی گہری نگاہ ہے اور عوام کی اس پہ پاکستان کے استحکام کے لیے ان مذاکرات کا کامیاب ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، اس حوالے سے عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، بالخصوص امریکہ کے اندر۔ تو امریکہ کی حکومت جو ہے پاکستان پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ بھی ایک تاثر عام ہے۔ جبکہ امریکہ کے سرکاری اہلکار جو ابھی ہونے والے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اس ضمن میں کہا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی لائی جائے، مگر عمران خان کو رہائی ہونے کے بعد تبدیلی آئے، مگر عمران خان کی رہائی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان کی عدلیہ اور قانون ان کو اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ قانون نے ان کو پابند صلاحیت کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کے پی ٹی آئی کے عوام جو پی ٹی آئی کو بہت چاہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی عوام میں بڑی ویلیو ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ، جس کو پی ٹی آئی انتہائی برا سمجھتی تھی اور امریکہ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتی تھی، آج امریکہ ہی اس کی حمایت میں بول رہا ہے، اور امریکہ کے کانگریس کے جتنے ممبران ہیں ان کی اکثریت پی ٹی آئی کے رہنما کی رہائی کے لیے کوشاں ہے۔ اس ضمن میں کوئی دوسرا ملک یا کسی اور ایشیائی ملک کی طرف سے یا کسی مسلم ملک کی طرف سے یہ بیان نہیں آ رہا، تو یہ ایک عوام میں تبدیلی ان کے عوام میں بھی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں بھی، کہ یہ کیسی یہ حمایت ہے امریکہ کی، جو کل امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی بقول عمران خان کے کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، آج وہی امریکہ عمران خان کی حکومت دوبارہ لانا چاہتا ہے۔ تو یہ امریکہ کی جو نئی حکومت ہے اس کی تبدیلی پاکستان میں تبدیلی کا شاخسانہ بنے گی۔ کیا ہوگا یہ تو مستقبل بتائے گا کہ پاکستان کے قانون کی بالادستی ہوتی ہے یا امریکہ کی بالادستی پاکستان میں بدستور قائم رہے گی جس طرح ماضی میں رہی۔ مگر اس ضمن میں حالیہ مذاکرات ایک اہم جمہوری عمل ہے، اور اس جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کا اپوزیشن جو رہنما ہے عمران خان کا مسئلہ حل ہو، جس طریقے سے پاکستان میں ٹینشن کی فضا ختم ہو۔ اس حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں، مگر مذاکرات کی اس وقت کامیابی کا امکان یہ جب تک ہے جب دونوں فریق لچکدار رویہ اختیار کریں، اور اس ضمن میں ابھی دونوں فریق ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں، مگر آخری خبریں آنے تک ابھی تک کوئی سود مند مذاکرات ثابت نہیں ہوئے، اور اس ضمن میں دونوں طرف سے بیجا مطالبات کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک جوڈیشرل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ شامل ہے، جس کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی تو اس حکومت کو ہی سرے سے نہیں مانتی، کیونکہ اس کو جعلی حکومت مانتی ہے۔ مگر اب جب کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ پی ٹی آئی بیٹھ گئی ہے، تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو تو پی ٹی آئی نے بالآخر تسلیم کر لیا، اور اس حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اب اس سے مذاکرات پہ آمادہ ہے، اور یہ مذاکرات کیا نتائج نکلتے ہیں ابھی تک اس کے، جیسا کہ ہم نے بتایا، کوئی اس کے نتائج عوام کے لیے یعنی کہ خوشخبری کا باعث نہیں بنے۔ بہرحال مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس مذاکرات میں بہرحال سب سے سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو سزائیں ہیں ان میں بھی ملٹری عدالتوں نے جو سزائیں دی ہیں اس کے حوالے سے کافی لوگوں کو رہائی مل چکی ہے، جنہوں نے نظر ثانی کی طرف اپیل کی تھی ان کو رہائی مل چکی ہے، اور وہ رہا کر دیے گئے ہیں۔ تو اس زمن میں یہ بھی ایک خوشگوار تبدیلی ہے، اور اس حوالے سے ایک خوشائن بات ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ایک خوشائن فیصلہ تھا، بالخصوص عسکری قیادت کی طرف سے، مگر اس کا
رزلٹ جو ہے کچھ اس طرح برآمد ہوا کہ رہا ہونے کے بعد جن لوگوں نے اپیلیں کی تھی انہوں نے واپس وہی فتح و وکٹری کے نشان بنانے لگے کہ جیسے بہت کوئی کارنامہ انجام دے کے وہ رہا ہوئے ہیں. تو یہ ایک غلط تاثر عسکری حلقوں میں گیا. اس ضمن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو رہا ہوئے ہیں ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے جن کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا جیل میں جانے سے. مگر بہرحال خوش آئند فیصلہ تھا تو عوام میں اس کو کچھ تسلیم کیا گیا اور اس کو مطلب اچھا فیصلہ سمجھا گیا عسکری قیادت کی طرف سے. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے کی کوئی خاص ترخواہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی اور اس ضمن میں پی ٹی آئی نے اپنا رویہ اگر لچکدار اختیار نہیں کیا تو یہ مذاکرات بھی ناکام ہو جائیں گے. مگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے مذاکرات کی کامیابی بہت ضروری ہے. اس لیے تمام عوام پاکستان میں اس مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستان کے حکمراں شہباز شریف اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی سنجیدگی سے اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس ضمن میں پاکستان سے جمہوریت کی بقا کی خاطر جو جمہوریت کنٹینیو چل رہی ہے اور اس کو اگر قائم دائم رکھا اور یہ موجودہ حکومت کو بھی برقرار رکھا. اگر پی ٹی آئی نے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ حکومت کو ہٹایا جائے تو اس طرح جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا. آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی بھرپور حصہ لے سکتی ہے اور آنے والے الیکشن میں اگر عوام ان کو ووٹ دیں گے تو وہ ایک بھرپور اکثریت سے دوبارہ کامیاب ہو کے ایوان اقتدار میں آ کے بیٹھ سکتی ہے. اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ کا کتنا اثر ہوگا آنے والے دنوں میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی. مگر اس وقت پاکستان کی موجودہ قیادت اور بالخصوص عسکری قیادت اور جمہوری قیادت کوئی ٹرمپ کی یعنی کہ دباؤ میں آنے کا اندیشہ نہیں ہے. نہ کوئی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے کوئی معاملہ عمران خان کے حوالے سے ٹرمپ کوئی فیصلہ لیں گے یا کوئی بڑا. بہرحال جو بائیڈن نے جاتے جاتے کچھ پابندیاں لگائی تھیں میزائل پروگرام پہ مگر پاکستان کی حکومت نے کہا اس سے کوئی خطر کا فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام جو کا تو جاری رہے گا. بالخصوص پاکستان جس طریقے سے تیزی سے خطے میں دفاعی مقاصد کے لیے اپنے ہتھیاروں کے خود تیاریوں میں کامیابی حاصل کر چکا ہے یہ قابل خوشائند بات ہے اور قابل ذکر بات ہے. بہرحال پاکستان میں آنے والے دنوں میں تبدیلیاں امریکہ کی وجہ سے آتی ہیں یا پاکستان کی جمہوری قیادت کی دانش مندی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ان کے فیصلوں سے آتی ہے ان کے مذاکرات سے آتی ہے. یہ تو وقت بتائے گا. پاکستان کے عوام خوشخبری کے منتظر ہیں اور پاکستان کے عوام اس امید پہ ہیں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے مذاکرات کامیاب ہوں اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.